معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس قرآن میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے محبوب لوگ کون کون سے ہیں، اللہ کن کن لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کن کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، وہ کون سی ایسی صفات ہیں کہ جب بندہ انہیں اپنے اندر جاگزی کرتا ہے، وہ صفات اپناتا ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ تو آج ہم قرآن مجید کی روشنی میں ان صفات کو پڑھیں گے تاکہ انہیں اپنا کر ہم ایک اچھے انسان بن سکیں اور اچھے انسان بننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکیں۔ تو پہلی جو صفت ہے، اگر وہ انسان اپنے اندر پیدا کر لے، اپنے اندر جاگزیں کر لے، تو وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ وہ پہلی صفت ہے احسان کرنا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو لوگ دوسرے لوگوں پر احسانات کرتے ہیں۔ اب احسان کیا ہوتا ہے؟ لوگ اگر آپ کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں تو یہ آپ کا ان پر احسان ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے آپ محبوب بندے بن جائیں، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، تو آپ اس صفت کو اپنائیں، احسان والی صفت کو۔ لوگوں کے ساتھ احسان کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے ان کے معاملات پر نظر رکھیں، خاص طور پر قریبی لوگوں کے، جو آپ کے پڑوسی ہیں، جو آپ کے رشتہ دار احباب ہیں، ان کے معاملات میں بھی غور رکھیں کہ کہیں ان کو مشکلات ہیں تو ان کی مشکلات کو دور کریں، جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ تو واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو لہٰذا احسان لوگوں کے ساتھ کرتے رہیں، بھلائی کرتے رہیں۔ دوسری صفت قرآن مجید نے جو بیان کی ہے وہ ہے واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ متقی کون؟ پرہیزگار۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم انصاف سے کام لو، تم عدل سے کام لو، تم لوگوں میں عدل کرو۔ هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو متقی کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ عدل کرتا ہے، وہ لوگوں کے مابین عدل رکھتا ہے، کسی بھی شخص کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، لوگوں میں عدل قائم رکھتا ہے، لوگوں کو عدل کا حکم بھی دیتا ہے، اپنے ہوں غیر ہوں، وہ عدل و انصاف کا جو دامن ہے وہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک متقی کا معنی ہے عدل کرنے والا شخص قرآن کی روح سے، اور دوسرا معنی جو ہمارے علماء کرتے ہیں وہ ہے پرہیزگار انسان، جو گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، خود کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ اس شخص کو پسند کرتا ہے۔ تو پہلا معنی جو قرآن سے ثابت ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، یعنی عدل کرنے والا تقوی کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اور متقی شخص کہلاتا ہے۔ تو گویا اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان لوگوں کے مابین عدل قائم رکھے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرے، عدل سے کام لے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ تیسری جو صفت قرآن مجید نے بیان کی کہ وہ لوگ جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کی صفت یہ ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسندیدہ بندہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب صبر کا جو معنی ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، اس سے مراد وہ صبر نہیں کہ بھئی اگر کسی نے ظلم کر دیا، زیادتی کر دی تو چپ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا، نہیں۔ صبر کا یہاں مطلب یہ ہے کہ جو کام بھلائی کے آپ نے شروع کیے ہیں، جو کام آپ بھلائی کے طور پر انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے جو آپ نے شروع کیے ہیں، اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے جو کام شروع کیے ہیں، ان پر استقامت سے لگے رہنا، ان پر استقامت سے کام کرتے رہنا،
اسے قرآنی اصطلاح میں صبر کہتے ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ کے کاموں میں، نیک کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں وہ استقامت سے کام لیتے ہیں، جو انہیں بھلائی کے کاموں میں تکالیف آتی ہیں، بھلائی کے کاموں میں جو مشکلات آتی ہیں، جو مصائب آتے ہیں، جو آلام آتے ہیں، جو غم اور تکالیف ان کو ملتی ہیں، وہ ان تکالیف، غموں اور مصائب کو برداشت کر کے بھلائی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ واللہ یحب الصابرین، تو نیکی کے کاموں میں جتنی بھی مصیبتیں آئیں، نیکی کے کاموں میں جتنی بھی مشکلات کھڑی ہوں، آپ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ڈٹ کر نیکی پر کام کرتے رہیں، بھلائی کرتے رہیں، حسن سلوک اختیار کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان مشکلات میں صابرین، صبر کرنے والے ہیں۔ اب چوتھی علامت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی وہ یہ کہ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں اب اس پاکی سے مراد صرف لباس کی پاکی نہیں، اب پاکی کا جو مطلب ہے وہ یہاں یہ ہے کہ جن کا دماغ اور دل دونوں پاکیزہ ہوں، صرف لباس کی پاکیزگی نہیں۔ ہمارے بعض لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں لباس کے طور پر پاکیزہ رہتے ہیں، اچھے بن کر رہتے ہیں، اچھے سنور کر رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور یہ ہماری نظافت کا حصہ ہے، صفائی ہماری نظافت کا حصہ ہے، لیکن مطہرین سے دونوں صفائییں، دونوں پاکیزگیاں مراد ہیں کہ دل و دماغ کی بھی پاکیزگی رکھنا اور لباس کی بھی پاکیزگی رکھنا۔ اگر کوئی شخص لباس کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اپنے دل و دماغ کے خیالات کو پاکیزہ بنا لے، ہمارے دماغ میں جو خیالات آ رہے ہیں، ذہن میں جو خیالات چل رہے ہیں، جو سوچ چل رہی ہے، ان کو پاکیزہ کر لینا، ان کو مثبت سوچ بنا لینا، ان کو مثبت خیالات بنا لینا، منفی رجحانات اور خیالات سے دور رہنا ہی اس آیت کا تقاضا ہے۔ اپنے لباس کو پاکیزہ رکھتے ہیں، صاف ستھرے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ کو اور دل کو، اپنے ذہن کو، اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو بھی پاکیزہ بنا لیتے ہیں، اپنی سوچوں کو پاکیزہ بنا لیتے ہیں، تو وہی لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، وہی لوگ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ کون؟ واللہ یحب المطہرین، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو لباس کے ساتھ ساتھ اپنے دل و دماغ میں آنے والے خیالات کو بھی پاکیزہ بنا لیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ 4 علامات ان لوگوں کی علامات ہیں کہ جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ جو آپ ویڈیو پہ درس سن رہے ہیں قرآن کا، یہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو تو آپ آج سے ہی ان 4 علامات کو اپنے اندر جاگزیں کر لیں، انہیں اپنا لیں کہ محسنین بن جائیں، احسان کرنے والے بن جائیں، پرہیزگار انسان بن جائیں، عدل کرنے والے انسان بن جائیں، چاہے اپنا ہو، پرایا ہو، بیگانہ ہو، اجنبی ہو، جو بھی شخص ہو، اس کے ساتھ جب بھی گفتگو کریں، جب بھی معاملات کریں تو عدل سے کام لیں، صبر کی صفت کو پیدا کریں۔ بھلائی کے کاموں میں ہی مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، اور ان مشکلات کا، مصائب کا سامنا کرنا ہی اللہ کے صابر بندے کی نشانی ہے، تو صبر والی صفت پیدا کریں۔ اسی طرح فرمایا اور مطہرین میں سے بن جائیں، یعنی اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ بنائیں، اپنے خیالات کو مثبت رکھیں، منفی سوچوں سے، منفی خیالات سے، غلط نظریات سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں اور ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں۔ یہی اس آیت کا تقاضا ہے۔ اور میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ، نہ نوری ہے نہ ناری۔ انسان نہ جنتی ہوتا ہے نہ جہنمی ہوتا ہے، اس کے اعمال ہی اس کو جنتی بناتے ہیں اور جہنمی بناتے ہیں۔ دنیا میں بھی اگر آپ ایک جنت کی سی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان صفات کو اپنائیں، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہوں اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو جنت نصیب ہو، جنت ملے، تب بھی آپ انہی صفات کو اپنائیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آج کے درس قرآن میں جو کچھ ہم نے سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آج کے درس قرآن میں جو کچھ سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔